دوستو، عید اور بقرعید مسلمانوں کے سب سے بڑے تہوار ہیں، جہاں عید میں لوگ مکمل 1 مہینے روزہ رکھنے کے بعد عید کی خوشی مناتے ہیں، تو وہیں عید کے تقریباً 2 مہینے کے بعد بقرعید آتا ہے۔ اس موقع پر قربانی دی جاتی ہے۔ دوستو، آخر مسلمان بقرعید میں قربانی کیوں کرتے ہیں اور قربانی کی تاریخ کب سے شروع ہوئی، اس کے پیچھے کی پوری کہانی کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ دوستو، قربانی کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابل و قابل کی قربانی سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور آپ اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجئے۔ جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی مقبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حابل نے مینڈھے کی قربانی کی اور قابل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلے کی قربانی پیش کی۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی، آسمان سے ایک آگ آ کر اس کی قربانی کھا لیتی تھی، لہٰذا آسمانی آگ نازل ہوئی اور حابل کے مینڈھے کو کھا لیا اور قابل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا عبادت ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور اس کی حقیقت تقریباً ہر ملت میں پائی جاتی ہے۔ البتہ اس کی خاص شان اور پہچان حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ہوئی۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے نبی گزرے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جو مدتوں دعا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے 87 سال کی عمر میں انہیں عطا کیا تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شعور کی عمر کو پہنچے اور اس قابل ہو گئے کہ ہلکے پھلکے کام کر سکیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام میں ایک خواب نظر آیا۔ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ خواب ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو آیا۔ جب صبح ہوئی تو سوچنے لگے کہ یہ کیا خواب ہے اور یہ کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ یعنی کہ تفکر و تذبذب کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر جب 9 ذی الحجہ کی رات ہوئی تو وہی خواب نظر آیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اسی لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی کہ جاننے اور پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر 10ویں ذی الحجہ کو بھی اسی طرح کا خواب نظر آیا اور آپ نے ارادہ کر لیا کہ اس حکم خداوندی کے موافق اپنے لخت جگر اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، اسی لیے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی کہ قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں جب یہ دیکھا کہ آپ کو اپنے لخت جگر کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کی تعبیر اولاً آپ نے یہ نکالی کہ اس سے مراد جانوروں کی قربانی پیش کرنا ہے۔ چنانچہ پہلی اور دوسری رات خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کچھ اونٹ بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیے۔ جب تیسری رات بھی وہی خواب نظر آیا تو سمجھ گئے کہ مراد اپنے اکلوتے اور محبوب بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ کیونکہ صرف جانور کی قربانی اس سے مراد ہوتی تو تیسری رات پھر وہی حکم نہ دیا جاتا جو پہلی 2 راتوں میں دیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیل کے لیے بدیل و جان تیار ہو گئے، مگر اس سے قبل کہ آپ تعمیل کے لیے کمر بستہ ہوتے، آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب کہہ سنایا اور ان کی رائے دریافت کی۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ واقعی شان نبوت کا مظہر اور خاندان نبوت کے پروردہ ہونے کی بین اور روشن علامت ہے اور آپ کے کمال ایمان و عقل کا واضح ثبوت بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ساتھ لے کر مقام مینا پہنچے، جہاں لوگ قربانی کرتے ہیں۔ بیٹے کو زمین پر لٹا دیا۔ پیغمبر چھری چلانا چاہتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی۔ پیغمبر چھری کو تیز کرتے ہیں، پھر چلاتے ہیں، پھر بھی نہیں چلتی۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، میرے منہ کو نیچے کر دیں، سامنے منہ ہوگا، ایسا نہ ہو کہ میری آنکھیں آپ کی آنکھوں سے ٹکرا جائے اور باپ کے دل میں بیٹے کی محبت غالب آ جائے، کہیں چھری چلانے میں تاخیر نہ ہو جائے، اس لیے چہرہ نیچے کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ نیچے کر دی اور آنکھیں بند کر لی، پھر گردن پر چھری چلانے لگے اور پوری قوت و توانائی اور شدت کے ساتھ آپ نے چھری چلائی۔
مگر حیرتناک طور پر دیکھا گیا کہ وہ چھری جو روزانہ بے شمار چیزوں کو کاٹتی اور ذبح کرتی تھی وہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ کے حکم سے کند ہو گئی ہے۔ اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز دی گئی کہ اے ابراہیم، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، کیونکہ خواب میں یہی دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہاں بھی وہی ہوا کہ اپنی پوری طاقت و قوت خرچ کر دی کہ اللہ کے نام پر بیٹے کو ذبح کر دوں۔ اسی حالت میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل آتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر اس کی جگہ جنت کا ایک مینڈا رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے آپ اس مینڈے کو ذبح کر دیں۔ اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ امت محمدیہ پر اس کو واجب قرار دے دیا گیا۔ اس لیے مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔